جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں، کوئی چارہ سمجھائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی، اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا باریک بین اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتا ہے۔ تنگیاں جبکہ بھرپور آ پڑتی ہیں، پروردگار کشادگیاں نازل فرما کر نقصان کو فائدہ سے بدل دیتا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنی لازوال محبت میں ڈوب کر پیار سے سینچے ہوئے یہ الفاظ اپنی اولاد سے کہتا ہے، ارے پگلے تجھے ڈانٹ کر میں کیا کروں گا، اگر تو میری بات پر چلے تو تیری ہی زندگی سنور جائے گی، میں تو تیرا ہی بھلا چاہتا ہوں۔ آپ کا، میرا اور ہم سب کا رب بھی ایسا ہی کچھ ہم سے کہہ رہا ہے، سو ایمان پر قائم رہیے، اس کی اطاعت کو ہر چیز ہر ترجیح دیجیے اور ہر مشکل میں اس کے شکر گزار رہیے، تو آپ اس کو بڑا قدر کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اپنے خالق و مالک کی محبت کا جواب محبت اور اطاعت سے دیجیے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس دن کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور اس دن کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ وہ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی باتوں، اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتے ہیں، اپنی ہی الجھنوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن کو اپنا مشورہ بنا لیں، قرآن مصیبت میں ہمت کا سامان ہے، ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے۔ قرآن اکھڑتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہم کرنے کا ربانی انتظام ہے۔ نماز اور قرآن بعض دفعہ آپ کے حالات تو نہیں بدلتے، مگر آپ کو ان حالات میں اچھے طریقے سے رہنا سکھا دیتے ہیں۔ آزمائش صرف دین پر چلنے سے نہیں آتی، بلکہ جو آزمائش اور مصائب آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں وہ آپ کو مل کر ہی رہیں گے۔ قرآن سے دوری سے صرف اتنا ہوگا کہ وہ مصائب آپ کو پاگل کر دیں گے، اور قرآن کا قرب آپ کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ قرآن پڑھیں، صادق اور امین دل کے ساتھ نیتیں صاف رکھیں، سچ بولیں اور امانتوں میں خیانت نہ کریں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسن ترین سلوک کریں، چاہے ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے بدترین اخلاق ہی کیوں نہ ہو۔ صبر کریں اور اس کا بدلہ اگلے جہان میں مانگے، یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ خوشی ہو یا غم سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو، اسے تمہارا یوں اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب تم شکوے شکایت کرتے ہو، غم بھری داستان سناتے ہوئے رو پڑتے ہو، جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو، جب تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو اپنے سارے راز بتاتے ہو، جب سسکتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ الفاظ نہیں اب یا رب، تم تو سسکیاں بھی سن لیتے ہو، جب ساری رات جاگ کر آسمان کو تکتے رہتے ہو، جب فیکون کی آس میں کن پر یقین رکھتے ہو، جب اللہ کی رضا کی خاطر درد کو سینے سے لگا لیتے ہو، تو اسے تمہارا یوں محبت کرنا، باتیں کرنا، التجا کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور ایک وہی تو ہے
جو ہمارا درد سمجھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے اس دنیا میں کوئی خالص نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی امانت دار نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی وعدوں کا پاسدار نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی سچا نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی پردہ نہیں کرتا تو آپ کرنے والے بن جائیں، کوئی وفادار نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی خالص محبت کرنے والا نہیں ہے تو آپ بن جائیں۔ ہر وہ چیز جو آپ دوسروں سے چاہتے ہیں وہ اپنے اندر لے آئیں، ہر وہ خوبی جو آپ دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں اس کو اپنے اندر لے آئیں۔ آپ ان اچھائیوں کو اپنانے والے انسان بن جائیں، کیونکہ جب آپ خود ان خوبیوں کو اپنے اندر لے آئیں گے تو اللہ آپ کو آپ جیسے لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا، کیونکہ جب تک ہم خود سے سچے نہیں ہو جاتے، ہم خود کو نہیں بدل لیتے، تب تک ہم دوسروں سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ بدل جائیں، اچھے بن جائیں۔ اگر ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلنا ہے تو پہلے خود کو بدلیں۔ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ زبردستی ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک بات آپ بار بار دہرائیں گے، لوگوں پر انحصار کریں گے، خود کو ان کے سامنے ضرورت سے زیادہ جھکا دیں گے تو وہ ہمیں گرا ہوا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بندوں کے یہاں عزت کم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتی ہے۔ ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارا کا سارا انحصار اسی پر کر لیں اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبہ پر بلا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا اور کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے اور وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا، وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا، اس کی یہی شان ہے۔ وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم کتنے نافرمان ہی کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ اسی پر یقین رکھو، وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے، میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لوٹ کر تو دیکھ، محبت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے لیے بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کی دریا نہ بہا دوں تو کہنا، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے الگ رشتہ ہوتا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکیں،
یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اللہ کو سنائیں، اللہ سے لاڈ سے پیار سے مانگے، وہ ضرور نوازے گا۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیسی جسے دلوں کے حال کے پہلے سے علم ہے۔ ایک وہی تو ہے جسے دل کی ساری باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا، پھر دعا محبت کی ہو یا ہدایت کی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو برے اور بہتر کا علم نہیں، بس پھر جس نے رجوع کی اس نے اسے سب عطا کر دیا۔ یہی اس کے در کی شان ہے، یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ تم بھول جاتے ہو اسے، لیکن وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ جب کوئی انسان انتہائی تکلیف سے گزر رہا ہو، جب ارد گرد سے لوگوں کی ہنسی کی آوازیں سنائی دیں، تب انسان یا تو مکمل ٹوٹ جاتا ہے یا مکمل طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، مگر دونوں صورتوں میں آنسو ہی واحد سہارا ہوتے ہیں، جو تنہائی میں مخلص بن کر ہمیشہ ہمارے درد کی داستان سناتے جاتے ہیں اور ہمارے غموں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ لمحہ ہمارے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے، جب صحیح طور پر ہمیں اپنی حیثیت سمجھا دی جاتی ہے۔ بس اپنی ہمت کو بلند اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ یہ جان لیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس ادا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت جانتا ہے جب تمہیں لگا تھا کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، تب بھی بس اللہ ہی تھا جو تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ بس ایک وہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، بس ایک وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس ایک اللہ ہی ہے کہ جس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ صبر کرو، مگر صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے۔ صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ کے یہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اللہ کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کے تخلیق کردہ وسیع اور عریض سمندر ہیں، لیکن اس کی محبتیں انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہیں۔ اور وہ جانتا ہے کہ جب میرا بندہ تھک جاتا ہے تو روتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا عمل کیسے ہیں اس کے، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ یہی ہے ہمارا اللہ۔
کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں اگر اللہ اتنا پیار کرتا ہے تو آزمائش کیوں آتی ہے ہم پر؟ تو سنو، جتنی شدت سے دل ٹوٹتا ہے نا، اتنی ہی شدت سے اللہ یاد آتا ہے۔ شروع میں تو ہم اللہ سے بہت سوال کرتے ہیں، میں ہی کیوں؟ پر آہستہ آہستہ اللہ کی ساری باتیں، سارے فیصلے سمجھ آنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ پہ اعتبار کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ بھی ہمیں ہماری خواہشات کی حقیقت دکھاتا رہتا ہے، اور اللہ کی خواہش دیکھ کر ہمارا سر سجدہ شکر کرتے نہیں تھکتا۔ بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کر رہا ہے وہی بہتر ہے۔ اللہ کو معلوم ہے اس دروازے کے پیچھے پھولوں کا باغ ہے یا کانٹوں کا ہجوم۔ اللہ کے فیصلے کبھی لازوال نہیں ہوتے، بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے، پر اللہ ہر ایک بند دروازے کی حقیقت کھول دیتا ہے، اور پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی مصیبت آپ تک نہیں پہنچ سکتی اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ جس چیز کا حکم دے اس میں ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتی ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ کیا نرالی محبت ہے ہمارے پیارے اللہ کی، تکلیف بھی ہمیں ہماری بہتری کے لیے دیتا ہے۔ بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا، دل دکھانا، یہ سب تو آسان کام ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ محبت کرنا، لوگوں کی دی ہوئی تکلیف پہ صبر کرنا اور ہر حال میں نبھانا۔ تکلیف پہنچانا تو تکلیف سہنے سے بہت زیادہ آسان کام ہے۔ برا کر کے خوش رہنا بھی بہت آسان ہے۔ برا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دھوکہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان اور ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا ہے وہ کسی کے ساتھ برا کرے اور پھر خود خوش رہے۔ اور کیا فائدہ کسی انسان کا دل دکھاؤ، اس کو تکلیف دو، بھلے وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائے، وہ کچھ نہ کہہ پائے، لیکن ایک ذات ہے جو ہر چیز کے حساب رکھتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے تمہارا ہر قدم، ہر دھوکہ اور ہر چال۔ آپ بے فکر رہیں، اللہ ہی ہے جو ایک ایک کا حساب برابر رکھتا ہے۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں ڈال کر آزماتا ہے۔ ہمارے لیے یہی احساس بہت ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اور اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب تکلیف کی شدت سے بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، جب ساری رات درد کے حسابوں میں گزار دی، جب تہجد کی نفل نماز ادا ہونے لگی، جب تہجد کے سجدوں میں دعا مانگتے وقت آنکھوں کے آنسو تھمنے لگے، جب ہنستے ہوئے آنکھوں کی نمی کناروں پر ٹھہر گئی۔ یہ سب تکلیف واقعی بہت درد دیتی ہے، روح کو چھلنی کر دیتی ہے، لیکن اس آزمائشوں سے ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے۔ مجھے ان تکلیفوں سے بہت خوشی ملتی ہے کہ یہ تکلیف مجھے میرے اللہ کے قریب کر رہی ہے۔ راستہ منزل سے خوبصورت ہے، یہ ہمیشہ ہر چیز کا سبق دیتا ہے۔ ان راستوں میں نہ جانے کتنے ہی موڑ آتے ہیں، کتنے ہی جھٹکے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا سفر چلتا رہتا ہے۔ ہمیں ہماری منزل پہ پہنچنا ہے، یہ ہم یاد رکھتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت بھی ان راستوں جیسی ہے، جہاں تمہیں نہ جانے کتنے ہی ایسے موڑ دیکھنے ہوں گے، کتنے ہی جھٹکے محسوس کرنے ہیں، لیکن تمہیں چلتے جانا ہے۔ تمہیں تمہاری منزل کو پانا ہے تو تمہیں ان راستوں پہ چلنا ہی ہوگا۔
منزل تک پہنچنے کی خوشی تبھی تو محسوس کر پاؤ گے جب ان الجھے ہوئے راستوں کو پار کر لو گے۔ جب تک ٹوٹو گے نہیں، بکھرو گے نہیں، تو اس اللہ کے سامنے جاؤ گے نہیں۔ اللہ کے سامنے جاؤ گے نہیں، اس راستے پہ چلو گے نہیں، تو منزل تک کیسے پہنچو گے؟ وہ اللہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اس کو آواز دیتے ہو نا، وہ دیتا ہے جواب۔ جب تم دیکھتے ہو نا آسمان کو اپنی آنسو بھری آنکھوں سے، تو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تمہیں۔ تو صبر کر لو ان چیزوں پر جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں، اور وہ انہی چیزوں کو تمہارے سکون کا باعث بنا دے گا۔ دیکھنا تم، وہ معجزے ان کے لیے کرتا ہے جو ہر آزمائش کے باوجود اس پر توکل کرنا نہیں چھوڑتا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ جو آج تم کھو چکے ہو، وہ چیز بہترین ہو کر تمہارے پاس خود لوٹ آئے گی، اور معجزے تمہارے دروازے پہ ایسے آئیں گے کہ جیسے کوئی تکلیف کبھی تمہاری طرف آئی ہی نہیں۔ بے شک اللہ بہت نوازنے والا مہربان ہے۔ صبر تمہیں توڑے گا، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ کن بظاہر تو بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن یہ لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس نے کن کہا اور یہ کائنات تخلیق ہو گئی۔ اس نے کن کہا اور تمہارا وجود اس دنیا میں آ گیا۔ اس نے کن کہا اور زمین، آسمان، چاند، سورج، چرند پرند سب تخلیق پا گئے۔ اس کا تو کام ہے کن کہنا۔ اللہ دعاؤں کو بنایا ہی کن کہنے کے لیے ہے۔ جب اس کن سے کیا کچھ نہیں ہو گیا تو تمہارا یقین بھی ہونا چاہیے اس کن پر کہ اس کے ایک کن سے تمہاری ساری تکلیفیں، پریشانیاں دم توڑ لیں گی۔ اس کے ایک کن سے تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا صرف مل جائے گا۔ اس کا ایک کن تمہاری زندگی بدل کے رکھ سکتا ہے۔ اس کا ایک کن تمہاری تقدیر کے لکھے کو ٹال سکتا ہے، اور اس کا ایک کن تمہارے دل سے نکلی ہر دعا پوری کر سکتا ہے۔ اس کا ایک کن تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کن کہتا کب ہے؟ یہاں بات آ جاتی ہے یقین کی۔ اللہ پر پختہ یقین ہی آپ کی ہر دعا پر کن کہلوا سکتا ہے۔ ہم دعاؤں کی طاقت کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کھول کر دیکھا جائے تو سارے معجزے، سارے کرشمے، سارے منظر، سارے نصیب صرف دعاؤں سے ہی بدلے ہیں۔ دعائیں کیا ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دعا تو آپ کی اور اللہ کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں، وہ باتیں جو آپ دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتے، وہ باتیں جن میں آپ کسی کو بھی شامل نہیں کر سکتے، وہ باتیں جو آپ اللہ کو سناتے ہیں اور اللہ آرام سے بیٹھ کر انہیں سنتا ہے۔
پھر چاہے وہ باتیں کچھ لمحوں کی ہوں یا پھر گھنٹوں تک چلتی رہیں، جب تک بھی چلتی رہیں اللہ انہیں سنتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ دو جہانوں کا خالق خصوصی طور پر صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، آپ کا مالک بن کر، آپ کا خیر خواہ بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے۔ حالانکہ آپ کیا ہیں اس کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اور کتنا بولو گے، بلکہ وہ کہتا ہے بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میں بس سنتا رہوں گا اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ تو پھر اب بتاؤ کہ کیا اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی کوئی وسوسہ باقی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے سب، تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے اور اس سے بہترین ذہانت والا کوئی نہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کن لوگوں سے پیار کرتا ہے؟ میں تمہیں بتاتی ہوں اللہ کن سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو آزمائش میں بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو تاخیر کے بعد بھی مانگنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو دلوں میں نفرتیں نہیں رکھتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو دل دکھنے کے بعد بھی دل دکھانے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے دلوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اس گناہ پر اڑے نہیں رہتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی راہ پر بھلے صحیح طرح سے نہ چلیں لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اپنی نیکیوں کی آڑ میں دوسروں کے گناہوں کا چرچا سرے عام نہیں کرتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو کسی کو بھی اپنے وجود سے تکلیف میں نہیں پہنچاتے، پھر چاہے وہ خود کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اپنی مطلب کے لیے ہی صحیح لیکن اس سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور آخر میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کن سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ جو آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں، جن پہ حالات بہت سخت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے اللہ نے سب سے بڑا انعام رکھا ہوتا ہے۔ جانتے ہو وہ انعام کون سا ہے؟ اللہ کی محبت کا انعام، ایسا انعام جو اللہ سوائے چند لوگوں کے کسی کو نہیں دیتا، ایسا انعام جسے پانے کے بعد عرش والے بھی اور دنیا والے بھی اس شخص کو رشک سے دیکھتے ہیں۔ تو بس وہی انعام تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی اللہ ہے، اور اس کے بعد تو نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، نہ کوئی خواہش رہتی ہے۔ جتنی زیادہ آزمائش اتنا ہی زیادہ صلہ۔ تو پھر آئندہ کبھی بھی اللہ کی محبت پہ سوال نہیں کرنا کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ نہ تو تمہارے گناہ اس کی محبت بدل سکتے ہیں، نہ ہی تمہارے اعمال۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا
کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے، تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ دانا اور حکمت والا ہے۔ تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو وہ سب مل گیا جو تم اپنی دعاؤں میں کئی سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے ہوگے کہ وہ خوش نصیب ہیں، جبکہ مجھے تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں، تو شاید مجھ سے اللہ ان جیسا پیار نہیں کرتا، حالانکہ ہم سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ انہیں جلدی اس لیے مل گیا ہے کیونکہ یہ ان کے وقت ہیں، اور ہماری دفع دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے، ابھی دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا وقت بھی آئے گا، اور جب آئے گا تب تم دیکھو گے کہ اللہ نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ کا جواب ضرور آئے گا، کیونکہ یہی وعدہ ہے اللہ کا، اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے ہی نوازے گا، لیکن تب جب وہ چاہے گا۔ تو دوسروں کی قبول ہوتی دعائیں دیکھ کر خوش ہوا کرو، کیونکہ ان کے بعد تمہارا وقت ہے، اور تمہارا وقت سب سے بہترین وقت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے آئے گا اور اللہ کے معجزے لے کر آئے گا۔ ہمیں اللہ پر ویسا یقین رکھنا ہے جیسا وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں ایسے اس کے منتخب کردہ راستوں پر چلنا ہے جیسے وہ نبینا شخص چلتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یہ یقین رکھنا سیکھ لو، پھر کیسے راستے بنیں گے اور کیسے منزلیں ہمارے قدموں میں ہوں گی، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے آنے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بس توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پہ لے جا رہا ہے۔ اللہ تو بہت پہلے سے سب طے کر چکا ہے، اور یہ دعائیں جو تم آج مانگ رہے ہو، وہ دعائیں تو تمہارے لیے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے لیے لکھ دی گئی تھی۔ کچھ بھی ایسا نہیں جو نصیب سے ہٹ کر ہو یا نصیب سے ہٹ کر ہو رہا ہو۔ تو اگر ابھی سب ختم ہونے کے بعد بھی دل اللہ سے دعا مانگنے کو کرتا ہے تو خود کو زبردستی روکو مت، کیونکہ اس دعا کے لیے دل کا تڑپنا بے وجہ نہیں، اور دعا کرنے میں حرج ہی کیا ہے، کیونکہ دعائیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی، پھر وہ تمہارے حق میں بری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم تو نہیں جانتے نا کہ کیا برا ہے اور کیا نہیں، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ تو جانتا ہے، اور جب اللہ سے مانگا جائے تو وہ یہ سوچ کر سزا نہیں دیتا کہ وہ چیزیں بری ہیں پھر بھی مانگ رہے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایمان رکھتے ہو اس لیے گڑ گڑا رہے ہو۔ پھر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں وہ انہیں ہو بہو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، اور جو بہتر نہیں ہوتی ان کی چاہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں ان سے بھی اتنا بہترین عطا کر دیتا ہے کہ ہمیں پھر وہ دعائیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو جب تک دل کہتا ہے تب تک مانگو، روکو مت خود کو۔ اللہ سے بات کر کے کب کہاں کسی کو نقصان پہنچا ہے، نصیب دعاؤں سے نہیں،
دعائیں نصیب سے ملتی ہیں، اور نصیب تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ دعائیں پھر کیسے اللہ کی رضا کے بغیر ہو سکتی ہیں جو ہمیں نصیب سے ملی ہیں۔ چیزیں ہمیں دیکھنے سے مشکل لگتی ہیں کیونکہ ہم انہیں اپنی طاقت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اس لیے اکثر جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں اللہ کی نظر سے اور اس کی طاقت سے نہیں دیکھتے۔ ہم جلد باز ہیں، اس لیے فوراً شروعات سے ہی اختتام کا نتیجہ نکال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اختتام کے بعد بھی کہانی کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تو جہاں سے اور جب چاہے کہانی کا رخ کسی بھی سمت کو موڑ سکتا ہے، بس یہی تو یقین ہوتا ہے، اور یہی تو یقین رکھنا ہوتا ہے جب کچھ بھی ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، کیونکہ وہ پھر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں ہماری مرضی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے، اور یہ سوچو کہ تمہارے اللہ سے کیا نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی طاقت کو دیکھ کر نہیں مانگو، بلکہ تم اپنے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو، اور یہ یقین رکھ کر مانگو کہ اس کے ایک کن کائنات کی ہر رکاوٹ پر بھاری ہے۔ اس کا ایک کن اپنے اندر دو جہانوں کی طاقت کو سمیٹے ہوئے ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔